السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیٹ کے بل سونا کیسا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیٹ کے بل سو جاتے ہیں، یعنی کہ پیٹ ہمارا نیچے ہوتا ہے اور پیٹھ آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ سونے کا جو طریقہ ہے وہ احادیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ جبکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے سوتے ہیں تو آرام محسوس ہوتا ہے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر حضرات نے بتایا ہے کہ اگر تم پیٹ کے بل سو گے تو موٹاپا کم ہو جائے گا یا پیٹ کم ہو جائے گا۔ فی الحال کس نے کیا بتایا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، مگر جو طبیبوں کے طبیب ہیں، بلکہ طبیب اعظم ہیں، ساری کائنات کے طبیب ہیں، ان کا کیا فرمان ہے، فرمان رسول اللہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ پیٹ کے بل سونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو بندہ پیٹ کے بل سوتا ہے تو اس کی یہ جو کنڈیشن ہے سونے کی، یہ اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو جب ہمارے خالق و مالک کو ہی یہ پسند نہیں ہے تو دنیا کے ڈاکٹر چاہے کتنا بھی کچھ بتا دیں، ہمیں اس پر دھیان نہیں دینا ہے۔ اور ویسے بھی آج کا وہ وقت چل رہا ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کے جو دل دادا لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر تخریب کاری کریں، کچھ کا کچھ بیان کریں، کچھ کا کچھ ان کے ذہن میں ڈالیں۔ لباس انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، ہمیں کچھ حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ ہم نے مذہبی لباس کو چھوڑ دیا اور دنیاوی لباس انگریزی کلچر کو اپنا لیا۔ ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ فی الحال میں یہ بتا رہا تھا کہ حدیث میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کے بل لیٹنے والے انسان کی جو یہ حالت ہوتی ہے اسے پسند نہیں فرماتا۔ مزید یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھا تو آپ نے پیر سے انہیں فرمایا کہ تم اس طریقے سے کیوں لیٹے ہو، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیٹ کے بل لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، جہنمیوں کی ایک صفت ہے، لہذا اس برے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جہنمیوں کی صفت، جہنمیوں کا طور و طریقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس طریقے سے لیٹنا پسند نہیں ہے، تو ہمیں ہرگز پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے۔ جو سنت طریقہ ہے داہنی کروٹ پر ہاتھوں کو اپنے گالوں کے نیچے، رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹا جائے، قبلے کی طرف رخ ہو، تو اسی سنت طریقے پر لیٹیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ مزید سامعین، کسی ایسی چھت پر جس پر کوئی روک نہ ہو اس پر سونا بھی مکروہ ہے۔ حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے کہ ایسی چھت جس پر کوئی روک نہ ہو، کوئی دیوار باؤنڈری نہ ہو، اس پر سونے کو بھی مکروہ دیا، مکروہ ارشاد فرمایا ہے۔ ممکن ہے کہ سوتے سوتے ہم کروٹ لیتے لیتے کہیں ایسا نہ ہو ہم نیچے گر جائیں اور ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو یہ مذہب اسلام کی ایک پاکیزگی ہے، مذہب اسلام کا ایک اچھوتا پن ہے۔ مذہب اسلام نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں واضح طریقے سے ارشاد فرمائی ہے۔ تو چھت پر سونا، ایسی چھت پر سونا جس پر کوئی روک نہ ہو، مکروہ ہے، یعنی کہ نہیں سونا چاہیے۔ مزید مغرب اور عشاء کے درمیان اور اسی طریقے سے دن نکلتے وقت، سورج نکلتے وقت بھی سونا مکروہ ہے، لہذا ان اوقات میں بھی نہیں سونا چاہیے۔ اور ان اوقات میں سونے سے جسم میں بھی ایک بہت ہی اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، بدن کے اندر سستی سی دوڑتی ہے اور ایک نحوست سی چھا جاتی ہے، لہذا ان وقتوں میں سونے سے بھی پرہیز کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھیں، نیک نامی کی زندگی جیے گا تاکہ دنیا بھی کامیاب رہے اور آخرت بھی کامیاب رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔